Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Professor Abdul Qudus, English with AQ. جیسا کہ آپ جانتے ہیں بہت جلد ذوالحجہ کا مبارک مہینہ شروع ہونے والا ہے. اسی سلسلے میں آج اپنے چینل کے اوپر میں یہ پروگرام لانچ کرنے جا رہا ہوں جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ذوالحجہ کے ان 10 دنوں کی فضیلت کیا ہے، کون سے امور ہیں جو ہمیں سر انجام نہیں دینے چاہیے اس مہینے میں، اور کون سے کام ہیں جو ہمیں بڑھ چڑھ کے کرنے چاہیے. میری ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ جو نوجوان نسل ہے اس کی اسلامی حوالے سے بھی اخلاقی اعتبار سے بھی تربیت کی جائے تاکہ وہ اچھے طالب علم کے ساتھ ساتھ ایک اچھے شہری، ایک اچھے مسلمان بھی بن سکے. اور ہمیں کوئی بھی ایسا لمحہ جو ہے وہ نہیں ضائع کرنا چاہیے جو ہمیں اللہ کے قریب کرتا ہو. تو آغاز کرتے ہیں پروگرام کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید قل ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین وانی اعوذ بک رب ان یحضرون. پوری دنیا میں مختلف اسکالرز جو ہیں وہ مختلف پروگرام کر رہے ہیں، بڑی بڑی پرسنالٹیز ہیں. ہم نے اپنے آج کے پروگرام میں ایک ایسی شخصیت کو دعوت دے رکھی ہے جو کہ ان ڈیٹیل ہمیں بتائیں گے ان 10 دنوں کی فضیلت کے حوالے سے، اور ہمیں ان 10 دنوں کی جو کون سے امور ہیں جو ہمیں اختیار کرنے چاہیے، کون سے کام ہیں جن سے ہمیں اجتناب کرنا ہے، اس پر ہم کریں گے ان سے کھل کے بات. تو ان کا مختصر سا تعارف میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. جناب محترم پروفیسر عمر فاروق صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. ان کا مختصر سا تعارف یہ ہے، پروفیسر عمر فاروق ابراہیم صاحب ہیں، ایم فل ہیں اسلامیات میں، درس نظامی میں بھی فارغ التحصیل ہیں، فاضل اردو ہیں، اور جہاں تک ان کا ٹیچنگ کا ایکسپیرینس ہے تو 22 سال کے راؤنڈ اباؤٹ ان کا تجربہ ہے. ایچ او ڈی ہیں اسلامک اسٹڈیز کے سپیریئر گروپ آف کالجز فیصل آباد مین کیمپس میں. اس کے علاوہ خطابت کر رہے ہیں پچھلے 25 سال سے. السلام علیکم عمر فاروق صاحب، آپ کو میں دل کی اتحاد گہرائیوں سے ویلکم کہتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. آج کا یہ جو اسپیشل پروگرام ہم نے کرنے جا رہے ہیں اس میں مین موٹو یہی ہے کہ جو نوجوان نسل ہے ہماری اس کی تربیت اچھی ہو، اور ہم ایز ٹیچر جہاں تک ہو سکے تو ان کو کریکٹر بلڈنگ کی کر سکیں، ان کی مورالٹی بہتر کر سکیں. کیونکہ مجھے وہ واقعہ اکثر یاد آتا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو ایک علاقے کی طرف بھیجا جنگ کے لیے، تو آپ نے کہا علی ان کو اسلام کی دعوت دینا، تمہاری دعوت پر اگر ایک بھی بندہ مسلمان ہو گیا تو تمہاری نجات کے لیے کافی ہے. تو پیچھے یہ ایک موٹو ہے. سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ عمر صاحب سے ہم آغاز کریں ذوالحجہ کے ان ابتدائی دنوں کی فضیلت کے حوالے سے کہ ان کی فضیلت کیا ہے، اور اسلام میں جو ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں ان کا سٹیٹس جو ہے وہ کس طرح سے اہم ہے. جی نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد. جیسا کہ آپ بیان کر رہے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تھا کہ آپ جا کر سب سے پہلے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں. میں یہاں ایک اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام کو بیان کیا کہ میں صبح ایسے آدمی کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ سے اللہ رب العالمین مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز ملا تھا کہ حضور نے فجر کی نماز کے بعد ان کو بلایا اور ان کو علم عطا کیا اور ان کے لیے کامیابی کی دعا کی. اور یہ خوش نصیب تھے کہ جن کو تمام صحابہ اکرام میں چنا گیا تھا کہ ان کو علم عطا کیا جائے اور اللہ رب العالمین ان کی نسبت سے مسلمانوں کو فتح عطا کرے. تو ایسی شخصیت جس نے نبی کائنات کو دیکھا ہو، آپ سے ملاقات کی ہو، آپ سے شرف صحابیت کا ہو، اس کو بھی حضور یہ حکم فرمائے کہ جاتے ہی حملہ نہیں کرنا بلکہ ان کو اسلام کی دعوت دینی ہے
کہ ان میں سے ایک بھی آدمی اگر مسلمان ہو جاتا ہے تو تجھے دنیا کی دولت سے، دنیا کے مال و زر سے کہیں زیادہ وہ بہتر ہوگا۔ کرتے ہیں اپنا کویسچن آنسر سیشن، جس میں ہم پوچھیں گے ان سے سوال ہمارے مختلف اسٹوڈنٹس نے پوچھے ہیں، مختلف لوگوں نے ہمیں پوچھا اس حوالے سے۔ تو ہمارا پہلا سوال ہے، عبد الرحمان ہم سے پوچھتے ہیں، یہ انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹ ہیں، یہ پوچھتے ہیں کہ کون سے ایسے غیر شرعی امور ہیں، اسپیشلی جب 10 دن ذوالحجہ کے شروع ہو جاتے ہیں، جس میں ناخن اور بال کاٹنے کے حوالے سے ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ناخن اور بال جو ہے وہ چاند نظر آ کر اس کے بعد نہیں کاٹنی چاہیے، پہلے کاٹ لینے چاہیے، یا اس کا کیا طریقہ کار ہے، اس کی وضاحت ذرا فرمائیں۔ ہمارے یہ بڑے ستم ظریفی کی بات ہے کہ جو غیر شرعی امور ہیں وہ ہمارے عام لوگوں میں بڑی تیزی سے پھیل جاتے ہیں، لیکن جو احکام اللہ کے نبی نے ہمیں دیے ہیں، اللہ کی طرف سے جو کام کرنے کا ہمیں حکم ملا ہے، ہم اس میں بہت زیادہ سستی دکھاتے ہیں۔ تو حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب آپ ذوالحج کا چاند دیکھ لیں اور آپ ارادہ رکھتے ہیں کہ آپ قربانی کریں گے، تو آپ کو چاہیے ذوالحج کا چاند نظر آ جائے تو اس کے بعد اپنے نہ بال بنائیں اور نہ ناخن تراشیں۔ اور نبی علیہ السلام قربانی کرنے کے بعد جب قربانی ہو جاتی ہے، اس کا گوشت بن جاتا ہے، تو اس کے بعد اپنے ناخن تراشتے اور بال نہ۔ اور یہاں عمر صاحب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جیسے آپ نے بات کی کہ جو بال جو نہیں تراشتے، لیکن کوئی قربانی کرے اگر طاقت نہیں رکھتا، اس حوالے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں کہ وہ کیا کرے۔ بعض لوگ یہ بات کرتے ہیں اور یہ اکثر بیان کیا جاتا ہے کہ ایک آدمی آیا تھا، اس نے کہا تھا کہ آقا مجھے استطاعت نہیں ہے کہ میں قربانی کر سکوں، تو آپ نے کہا تھا کہ آپ اپنے بال اور ناخن روک رکھو، اور جب عید کا دن ہوگا تو تراش لوگے تو آپ کو قربانی کا ثواب ملے گا۔ یہ روایت ابو داؤد میں ذکر کی گئی ہے اور یہ صحت کے اعتبار سے قابل عمل نہیں ہے۔ آپ سے یہ ہمیں پوچھا ہے ابتسام حیدر نے، جو کہ ہمارے آئی کام کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ ابتسام پوچھتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ ایک بندہ جو ہے وہ قربانی کی طاقت نہیں رکھتا، تو وہ کہیں سے قرض وغیرہ اٹھا کے لے کے کسی سے، تو کیا وہ قربانی کا جانور خرید سکتا ہے کہ چلے میں آہستہ آہستہ واپس کر دوں گا، اسے امید ہو پیسوں کے آنے کی بھی؟ ایسا آدمی جس کو کسی سے پیسے لینے ہیں اور اس کے پاس حاضر پیسے موجود نہیں ہیں، لیکن اس کو امید ہے کہ میں پیسے جو ہیں قرض جب واپس ہوگا تو میں اس میں سے ادا کر سکتا ہوں، یا ایسی کوئی صورت ہو، تو اس کو تو یعنی قربانی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ جو اپنی استطاعت رکھتا ہے لیکن اس کے پاس ابھی حاضر رقم موجود نہیں ہے، لیکن کاروبار کے سلسلے میں کچھ لین دین اس کا باقی ہے، تو امید رکھتا ہے کہ مجھے یقیناً وہ پیسے ریٹرن ہوں گے، میرا قرض واپس ہوگا تو میں قربانی کے پیسے ادا کر دوں گا، اس کو کر لینی چاہیے۔ یوم عرفہ کا روزہ، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے ان 10 دنوں میں جو 9 ذوالحجہ کو رکھا جاتا ہے، تو اس کی ذرا وضاحت فرما دیں۔ یہ میں پوچھا جمیل الرحمان نے، جو کہ میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہیں فیصل آباد سے، تو وہ پوچھتے ہیں کہ یوم عرفہ کا روزہ جو اس کی فضیلت کیا ہے، اور اس کے بدلے میں کتنے سال کے جو گناہ معاف کیے جاتے ہیں، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی کوٹ کی جا سکتی ہے، اس حوالے سے ذرا تفصیل سے بتائیے۔ جی، حدیث نبوی میں یوم عرفہ کا روزہ رکھنا اس کی فضیلت کا حکم ہے، اور آپ نے فرمایا ہے میں یقین رکھتا ہوں کہ اللہ رب العالمین جو یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے اس کے 2 سال کی گناہ معاف کریں گے، ایک جو سال گزرا ہوگا اور ایک آنے والے سال۔ جی، آپ مزید ہمیں سوالات پوچھنا چاہیں تو میرا کانٹیکٹ نمبر ہے 0321747819، اس کے اوپر آپ اپنے سوال واٹس ایپ کر سکتے ہیں، اور ہم انشاءاللہ پھر جو آپ کے سوال مزید آگے ان فیوچر ان سوالوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ضرورت پڑی تو عمر فاروق صاحب سے پھر ایک ٹائم جو ہے وہ لیں گے اور آپ کے سوالات کا جوابات جو ہیں وہ ضرور دیں گے۔ ہمارا اگلا سوال ہے، وقاص اکرم نے پوچھا ہے کہ کیا جو قربانی کا جانور ہے وہ عورت بھی ذبح کر سکتی ہے تو اس حوالے سے کوئی حدیث، کوئی ایسی رہنمائی جو ہے وہ ضرور فرمائیں۔ جی، عورت بھی اپنے ہاتھ سے ذبح کر سکتی ہے۔ ہاں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی عورت نہیں ذبح کر سکتی، لیکن صحابیات سے یہ ثابت ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے اپنی قربانی ذبح کیا کرتی تھیں، اور ہمارے مفسر صلاح الدین یوسف رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی وہ روایات کو
عشرہ ذوالحج کے حوالے سے اور قربانی کے مسائل میں اس کتاب میں ذکر کیا ہے۔ ہمیں نعمان نے کانٹیکٹ کیا ہے، وہ انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹ ہے، اور وہ پوچھتے ہیں کہ کیا سود کے پیسوں سے یا ایسی کمائی جو شک کی بنیاد پہ کی گئی ہو، جس میں آپ شور نہ ہوں کہ آیا یہ حلال ہے یا حرام ہے، مشتبہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، تو کیا ایسے پیسوں سے قربانی کے جانور خریدا جا سکتا ہے یا وہ اس کی قربانی جو ہے وہ اللہ کے یہاں مقبول ہوگی؟ اس حوالے سے ذرا بتائیے گا پلیز۔ جی، نیک اعمال جو ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے ہوتے ہیں اور نیک مقصد کے لیے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک چیز کو ہی پسند کرتا ہے، تو حلال کے پیسے ہوں گے تو اس کی قربانی قبول ہوگی۔ سود کے پیسے، رشوت کے پیسے، دھوکہ دہی کے پیسے، ملاوٹ کے پیسے، ایسا بزنس جس میں مسلمانوں کو اور عام انسانوں کو دھوکہ دیا گیا ہو، تو ان پیسوں سے قربانی نہیں ہوتی۔ کافی عرصے سے سپیریئر گروپ آف کالجز فیصل آباد مین کیمپس میں ایز HOD اسلامک اسٹڈیز کام کر رہے ہیں۔ آج کل پری فرسٹ ایئر کے ایڈمیشن چل رہے ہیں 2022، اور میٹرک کے طلبہ جو فارغ ہیں ریسنٹلی، وہ اپنا ایگزام جو ہے وہ دینے کے بعد اب پریکٹیکل ان کے شروع ہونے ہیں، تو ایڈمیشن اوپن ہے سپیریئر گروپ آف کالجز فیصل آباد میں۔ ہمارے HOD ہمارے آج مہمان شخصیت کے طور پر ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلامک اسٹڈیز کے پروفیسر عمر فاروق ابراہیم صاحب۔ عمر صاحب یہ بتائیے گا کہ کلاس میں آپ اسلامک اسٹڈیز کا لیکچر لیتے ہیں، تو تربیت کے حوالے سے سپیریئر کیا رول پلے کر رہا ہے، اور آپ اسپیشلی جہاں جہاں آپ کے لیکچر ہوتے ہیں آپ کس طریقے سے ہینڈل کرتے ہیں چیزوں کو، بچوں کے اخلاقی اسلامی ٹریننگ کے حوالے سے یہ ذرا تفصیل سے بتائیے۔ جی الحمدللہ، ہم سپیریئر میں کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کی اخلاقی تربیت ہو، ان کو والدین کا ادب سکھایا جائے، اساتذہ کے ساتھ حسن سلوک کیسے کرنا ہے، والدین کا احترام کیسے کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بنیادی چیز جو ہمارا عقیدہ ہے اس کو درست کیا جائے، اور فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر کہ ہم ایک اللہ اور ایک رسول کے ماننے والے ہیں، تو ہمیں فرقہ واریت کی بجائے خالص قرآن اور حدیث کی طرف آنا چاہیے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپنانا چاہیے، آپ سے سچی محبت کرنی چاہیے۔ اس حوالے سے ہم بچوں کو گائیڈ کرتے ہیں، اور جب بچوں کو ہم قرآن اور حدیث کی رہنمائی کرتے ہیں تو بچے جو ہیں واقعتاً اس سے متاثر بھی ہوتے ہیں، اور پھر وہ جب خود قرآن پاک کی آیات کو اپنے سلیبس میں پڑھتے ہیں، نماز کا ٹاپک پڑھتے ہیں، تو ان میں ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، جب ہم ان کو احساس دلاتے ہیں اور نماز کی اہمیت پہ توحید کے حوالے سے، زکوٰۃ کے حوالے سے، روزوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں، کہ ان کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم واقعتاً ان احکام الہی کو سر انجام دیں اور والدین کے لیے اور اساتذہ کے لیے صدقہ جاریہ بنیں۔ بحیثیت گھر کے سربراہ کے طور پہ یہ جو 10 دن آ رہے ہیں ذوالحجہ کے ابتدائی، جس میں 10 ذوالحجہ کو عید الاضحیٰ بھی ہوگی، تو ایک جو گھر کا سربراہ ہے ایک مسلمان خاندان میں، مسلمان گھرانے میں، اس کا کیا کردار ہونا چاہیے اپنی اولاد کی ٹریننگ کے حوالے سے، اپنی بیوی کے حوالے سے، اپنی بہن والد والدہ حیات ہیں اس حوالے سے کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں گھر کے سربراہ کی ان 10 دنوں کے حوالے سے؟ جیسے میں یہاں کوٹ کرنا چاہوں گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خاص طور پر رمضان کا مہینہ شروع ہوتا تو کمر کس لیتے، تاک راتوں میں اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے عبادت کے لیے، تو اس حوالے سے کچھ خاص ایسا قرآن و سنت کی روشنی میں بتائیں، یا اوور آل کہ ہمیں کیسے اپنے گھروں میں کس طرح کا کردار جو ہے ادا کرنا چاہیے تاکہ بہت زیادہ ثواب جو ہے، نیکیاں جو ہیں ہم کما سکیں، کیونکہ ان دنوں کی فضیلت بہت زیادہ ہے، تو ڈیٹیل سے ذرا ہمیں گائیڈ کیجیے۔ جی صحابہ کرام تو ان 10 دنوں کے اندر اعمال میں کوشش کرتے تھے کہ روٹین سے ہٹ کے زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھیں، ذکر کریں، تلاوت کریں، روزے رکھیں، تو ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور ہماری آج کے دور میں یہ غفلت سمجھی جائے گی کہ والدین کاروبار کے لیے، بزنس کے لیے، بچوں کو سہولیات مہیا کرنے کے لیے وہ دن رات محنت کرتے ہیں، لیکن بچوں کی تربیت سے غافل ہو جاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سسٹر ان لا کا بیٹا جو ابھی چھوٹا تھا، وہ اپنی خالہ کے پاس آتا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب عشاء کی نماز پڑھا کر گھر آئے تو آپ نے آتے ہی پہلے سوال کیا کہ بیٹا کہاں ہے؟ تو گھر والوں نے بتایا کہ وہ سو گیا ہے، تو حضور نے پوچھا کیا اس نے عشاء کی نماز پڑھی ہے؟ تو گھر والوں نے بتایا کہ ہاں اس نے پڑھی ہے۔ یعنی مہمان کے بارے میں بھی حضور کو یہ فکر تھی کہ کیا اس نے
نماز پڑھی ہے، نماز کا اہتمام کیا ہے کہ نہیں، حالانکہ وہ ابھی بچہ تھا۔ تو ہمیں بھی اپنے بچوں پہ نظر رکھنی چاہیے۔ اور آج کل جس طرح بچے والدین کے یعنی اپروچ سے باہر جا رہے ہیں اور والدین جو سوچتے ہیں اس کے الٹ کرتے ہیں، اور سوشل میڈیا میں ان کو بہت سارے ایسے چیزیں مہیا کرتی ہیں جس سے وہ والدین کے بھی نہیں رہتے اور دین کے بھی نہیں رہتے۔ اس حوالے سے ہمیں بچوں پر خاصی نظر رکھنی چاہیے، ان کی تربیت کرنی چاہیے۔ اصل قربانی کا فلسفہ ہی یہ ہے کہ آپ اپنی ذات کو اور اپنے بچوں کی تربیت کے حوالے سے، جن کے آپ ذمہ دار ہیں، اور ان کی تربیت کے حوالے سے والدین سے سوال ہوگا آپ نے ان کے لیے کتنی قربانی دی ہے۔ کہ صدقہ جاریہ ہے، اولاد جو ہے وہ آپ کے دنیا سے انسان کے جانے کے بعد اسپیشلی مسلمان کے لیے، تو کون سے ایسے وہ امور ہیں، کون سے ایسے وہ اعمال ہیں جو صدقہ جاریہ ایک مسلمان مومن بننے کے لیے جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیے کہ کون سے ایسے امور ہیں جو بندے کو مرنے کے بعد بھی قبر میں ان کا ثواب ملتا ہے، تو اس میں ذرا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ اذا مات الانسان انقطع عملہ، کہ جب آدمی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے دنیا کے تمام معاملات منقطع ہو جاتے ہیں، لیکن تین الا من ثلاث، تین چیزیں باقی رہتی ہیں، اور وہ تین چیزیں ہیں والد صالح یدعو لہ، کہ نیک اولاد ہے جو والدین کے لیے بعد میں دعا کرتی ہے، یا صدقۃ جاریہ، وہ اپنے پاکٹ سے یعنی اپنے کمائی سے مسجد بنا گیا، مدرسہ بنا گیا، کسی لوگوں کے لیے نل لگوا دیا، کہیں سائبان بنا دیا، کہیں سرائے بنا دی کہ مسافروں کو راحت ملے گی۔ تو کچھ چیزیں وہ اپنی زندگی میں اگر اس طرح کر جاتا ہے تو وہ جب تک وہ قائم رہیں گی، مسجد بنائی تھی، مسجد کا فرش لگوایا تھا، پنکھا لگا دیا تھا، وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اسی طرح علم ینتفع بہ الناس، کہ وہ علم دین کا علم ہے، وہ کسی کو نیکی کی رہنمائی کر دیتا ہے، دین سکھا دیتا ہے، ناظرہ پڑھا دیتا ہے، قرآن کا ترجمہ پڑھا دیتا ہے، لوگوں کو توحید سکھا دیتا ہے، نبی کی محبت سکھا دیتا ہے، تو اس کے علم کو جب تک لوگ اس پہ عمل کرتے رہیں گے اس کے لیے وہ صدقہ جاریہ ہے۔ اور بہت شکریہ پروفیسر عمر فاروق ابراہیم، حافظ اللہ، ہمارے ساتھ تھے آج کے پروگرام میں، اور بڑی بڑی اچھی گفتگو ہوئی۔ ہمارے مختلف اسٹوڈنٹس نے، مختلف آڈینس ویورز نے جگہ جگہ سے سوال پوچھے اور میکسیمم ان کے جواب دیے۔ آپ کے مزید سوالات ہوں تو آپ دیکھ رہیے میرا چینل انگلش ود اے کیو۔ میرا کانٹیکٹ نمبر ہے 0321747821 اس پہ آپ واٹس ایپ کر کے سوال پوچھ سکتے ہیں، اور ہم انشاءاللہ عمر فاروق صاحب کے ذریعے آپ کو جوابات دیتے رہیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ میرے چینل کو دیکھتے رہیے، سبسکرائب کیجیے، اور لیٹسٹ انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کی پہنچ میں ہوں گی۔ عمر فاروق صاحب بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ نے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا۔ ٹل دا نیکسٹ ٹائم، اٹس اللہ حافظ۔